وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم۔ وقال تعالى في موضع اخر: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی، دیگر سامعین، اخوانی جماعت اور خودکش بمباری کے موضوع پر گفتگو چل رہی ہے۔ کس طرح سے ان لوگوں نے قرآنی آیات اور احادیث سے غلط استدلال کر کے خودکش بمباری کو استشہادی عمل قرار دیا، اور اس کے پیچھے کس طرح سے ان لوگوں نے مسلم نوجوانوں کو برباد کیا، تباہ کیا، انہیں تکفیری تفجیری بنا کر کے آگ کے حوالے کیا۔ یہ جس کو طاقت اور قوت اور اسلام کے لیے جس کو یہ مفید سمجھ رہے ہیں، اسی کو قرآن کریم فساد فی الارض کہہ رہا، جس کے ذریعے وہ دشمنوں کو خوف دلانا چاہتے ہیں، الٹا مسلمان خوف زدہ ہوتے ہیں۔ دشمنوں کو یہ تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، الٹا مسلمانوں کو اس سے تکلیف پہنچتی۔ ان لوگوں نے کئی طرح سے دلیلیں بنائی کہ صحابہ کرام دشمنوں کی صف میں گھس کر کے لڑتے تھے اور جان دے دیتے تھے۔ صحابہ نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں ہوگا کہ کبھی کوئی میرے بعد ایسا بھی آئے گا جو کمزوری کے عالم میں طاقت کے توازن کو سوچے بغیر خودکشی کر کے خود کو ہلاکت میں ڈال لے گا۔ صحابہ نے بھی کمزوری کے عالم میں لڑنے کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن آپ نے اس موقع پر کیا کہا؟ انہیں صبر دلانے کی کوشش کی، صبر کی تلقین کی۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مشہور ہے صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر، کہ مکہ کے اندر آ کر کے کس طرح سے انہوں نے شکایت کی۔ جو کفار قریش مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ صبر کرنے کے لیے کہا، یہاں تک کہ اگر تکلیف بڑھ جائے تو اپنا گھر مکان چھوڑ دو، حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے آئے، مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے آئے۔ آپ نے انہیں خود کچھ بمباری کے لیے نہیں کہا۔ علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے، وَكَانَ حَدِيُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مع الكفار وقت الضعف المسالمہ وترک المقاتلہ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمزوری کے وقت کافروں کے ساتھ مصالحت سے کام لے کر لڑائی نہیں کرتے تھے۔ اسی کو ابن قیم رحمہ اللہ نے عون المعبود کی شرح میں لکھا ہے کہ هذا موضع یغلط فیہ کثیر من قاصر العلم یحتجون بعموم نص علی حکم ویغفلون عن عمل صاحب الشریعہ۔ بہت سے کم فہم لوگ حدیثوں کی عمومیت سے استدلال کر کے دھوکہ کھا جاتے ہیں، کیونکہ وہ صاحب شریعت کے عمل کو نہیں دیکھتے کہ اسی نے اپنے عمل سے کس طرح اس قول کی وضاحت کی ہے، دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ یہاں بھی حدیث کے اندر معاملہ اسی طرح کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی سے
اور ان کے عمل سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ان میں سے کسی نے بھی آج کل کے داعشی خودکش بمباروں کی طرح خود کو ہلاکت میں نہیں ڈالا ہے، بلکہ کمزوری کے وقت مکہ کے اندر کسی کو دھوکے سے قتل بھی نہیں کیا ہے کہ ہمارا بڑا دشمن اس کو دھوکے سے قتل کر دیتے، اور نہ ہی اس کی اجازت دی، یہاں تک کہ مدینہ ہجرت کر کے چلے آئے، اور پھر یہاں آنے کے بعد جہاد کی اجازت ملی، اور اس کے بعد طاقت جب ہو گئی تو دشمنوں پر حملہ کیا، وار کیا، چاہے اہل مکہ کے قافلوں پر حملہ کرنا ہو یا بعض یہودیوں کو قتل کرنے کا حکم دینا ہو۔ وہ طاقت ملنے کے بعد، اجتماعیت ہونے کے بعد، اور پھر اجازت ملنے کے بعد، چنانچہ ایسے واقعات کے عموم سے دلیل پکڑ کر کے خودکش بمباری پر دلیل پکڑنا، استدلال کرنا، یہ صحیح نہیں ہے کسی طرح سے۔ یہ اپنی سے خودکش بمباری کو ثابت کرتے ہوئے ابن حزم کی جو کتاب ہے المحلہ، بہت مشہور کتاب، جلد نمبر 5 صفحہ 344 میں ایک روایت انہوں نے نقل کی ہے، اس سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں۔ نبی اسحاق السبیعی قال سمعت رجلا سأل البراء بن عازب أرأيت لو أن رجلا حمل على الكتيبة وهم 1000 ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال البراء لا ولكن التهلكة أن يصيب الرجل الذنب فيلقي بيده ويقول لا توبة لي۔ ابو اسحاق سبیعی سے روایت ہے کہ میں نے ایک شخص سے سنا جنہوں نے براء ابن عازب سے سوال کیا۔ براء ابن عازب یہ صحابی رسول ہیں۔ کیا خیال ہے اگر کوئی آدمی 1000 کی فوج پر حملہ آور ہو جائے، کیا اسے خود کو ہلاکت میں ڈالنا کہیں گے؟ برا نے جواب دیا نہیں، ہلاکت تو یہ ہے کہ آدمی گناہ کرے پھر اس کی پرواہ نہ کرے اور کہے کوئی توبہ نہیں ہے، یہ ہلاکت۔ اس سے استدلال انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایک آدمی 1000 کی فوج ہے، اس سے جو ہے جا کر کے لڑ جائے، تو ظاہر سی بات ہے خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہوا۔ یہ ان کیا استدلال ہے، موضع شاہد یہی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ابو اسحاق سبیعی نے روایت کیا اس کو، جن کے بارے میں اختلاف ہے، مدلس راوی ہیں، اور اس روایت کے اندر انہوں نے اپنے شیخ کے نام کی صراحت بھی نہیں کی کہ میں نے ایک آدمی سے سنا جنہوں نے سوال کیا براء ابن عازب سے۔ تو ایک طرف تو مدلس راوی ہیں اور دوسرے جن سے یہ روایت کر رہے ہیں ان کے نام کی انہوں نے صراحت بھی نہیں کی ہے، پہلی بات۔ دوسرے یہ کہ ابن حزم نے اس روایت کو، جس سے یہ لوگ دلیل پکڑ رہے ہیں، خاص طور سے سلمان عودہ جنہوں نے اپنے رسالے میں اس کو لکھا ہے، ابن حزم نے اس کو کہاں لایا، اس حدیث کو کہاں پیش کیا انہوں نے؟ مسئلۃ لا یحل لمسلم ان یفر عن مشرک، یہ باب انہوں نے باندھا کہ میدان جنگ میں جہاں کافروں کا سامنا ہو تو پھر اس کے بعد میدان چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتے ہیں، وہاں پر اس حدیث کو، اس روایت کو انہوں نے نقل کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ صاف ہے اس کا مطلب کہ جب دشمنوں کا سامنا ہو جائے میدان جنگ میں تو ایسی صورت میں پیٹ پھیر کر بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ صبر اور ہمت سے لڑنا چاہیے۔ ایسی صورت میں یا تو فتح حاصل ہوگی یا دشمنوں کے ہاتھ سے آدمی قتل ہو کر کے شہادت کا درجہ پائے گا۔ اب ان کی تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو، اگر میدان جنگ میں اڑ گیا تو منہ پھیر کر جا نہیں سکتا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ وہاں کی بات ہو رہی ہے، اس سے آپ کیسے استدلال کر سکتے ہو بھائی؟ یہ داعشی جو تکفیری تفجیری جو خودکش بمباری کرتے ہیں ان کی یہ صورتحال ہوتی ہے۔ وہ تو چوروں کی طرح سے، بزدلوں کی طرح سے چھپ کر کے جاتے ہیں، کہیں پہ بھیڑ میں حملہ کر دیتے ہیں۔ میدان جنگ میں یعنی ایک فوج ہونی چاہیے، منظم ایک فوج ہونی چاہیے، اس کے ساتھ میدان جنگ میں جا کر کے دشمنوں سے لڑو۔ وہاں کیا یہ نقشہ کھینچا انہوں نے؟ ابن حزم نے اس کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا کی یہ روایت بھی نقل کی ہے، جس میں صراحت سے موجود ہے کہ لڑائی کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، مگر جب دشمنوں کا سامنا ہو جائے تو بھاگنا بھی نہیں چاہیے۔ وہاں پر انہوں نے اس کو بھی نقل کیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ فإذا لقيتموهم فاصبروا
وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ۔ یہ روایت انہوں نے نقل کی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں دشمنوں سے لڑائی کی تمنا نہ کرو، اللہ سے عافیت طلب کرو، لیکن جب ملاقات ہو جائے تو صبر کے ساتھ لڑو، جان لو کہ جنت یہ تلواروں کے سائے میں ہے۔ تو لڑائی کے میدان میں جب دشمنوں کا سامنا ہو جائے وہاں نہیں بھاگنا چاہیے، وہاں جم کر کے لڑنا، یہ مومن کی شان ہے۔ لڑتے لڑتے شہید ہو جانا، پیچھے نہیں ہٹنا۔ ایسی روایتوں کو جو میدان جنگ والی ہیں ان کو ہم خودکش بمباری پر بزدلی والے عمل پر نہیں استدلال کر سکتے ہیں کسی صورت میں۔ تیسرے یہ کہ یہاں خودکشی کی بات ہی نہیں ہے، اس روایت میں خودکشی کہاں ہے جیسا کہ خودکش بمباری میں ہوتا ہے، بلکہ یہاں حملہ کرنے کی بات ہے۔ 1000 ہو یا 10,000 ہو، کتنے بھی ہوں سامنے، یہاں پر تو حملہ کرنے کی بات ہے، جس کے پیچھے ایک منظم فوج ہے اس کی دفاع کرنے کے لیے، وہ بھی میدان جنگ میں، نہ کہ کہیں بھی جیسا کہ ایک خودکش بمبار کرتا ہے، وہ اپنی جان کو پہلے مارتا ہے، پھر یہ امید رکھتا ہے کہ میرے ساتھ دوسرے بھی مر جائیں گے، جبکہ میدان جنگ میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہاں دشمنوں کو مارتا ہے، پھر اس میں دونوں احتمال ہوتا ہے کہ وہ بھی شہید ہو سکتا ہے یا اسے فتح یابی مل جائے گی۔ دوسرے یہ کہ خودکش بمبار اپنی بمباری کے ذریعے دوسرے معصوم مسلمانوں کی جان کے لیے شدید خطرہ بنتا ہے کہ دشمن فوجیں بالخصوص اسرائیلی فوجیں اسی خودکش بمباری کا بہانہ بنا کر فلسطینیوں پر حملہ کرتی ہیں اور کئی گنا قتل اور برباد کرتی ہیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کیا، بلکہ فوجی دستہ بھیجتے تھے یا خود منظم فوج کے ساتھ کفار پر حملہ آور ہوتے تھے۔ گرچہ تعداد تھوڑی ہوتی تھی مگر پورے طور پر تمام دفاعی اسباب اپناتے ہوئے پوری مضبوطی کے ساتھ میدان میں اترتے تھے۔ آپ نے کبھی کسی ایک صحابی کو دشمنوں کے ملک میں یا ان کی کسی بستی میں نہیں بھیجا کہ جا کر ان پر حملہ کرو، بلکہ منظم ٹکڑی آپ بھیجتے تھے، اور اس لیے نہیں بھیجتے تھے کہ جا کر کے اپنی جان لے لے، چھرا گھونپ لے اپنے جسم پر۔ کبھی آپ نے ایسا نہیں کہا، نہ تاکید کی کبھی کہ دشمن سے اگر مرنے کا خوف ہو تو خود اپنی جان لے لو، آپ نے کبھی ایسا نہیں کہا۔ وہ مارتے تھے، اور اگر شہادت ملتی تھی تو اپنا نہیں مارتے تھے اپنے جان کو، دشمن مارتے تھے ان کو۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، شہادت اور خودکشی میں۔ شہادت میں ہوتا ہے دوسرا آدمی مارتا ہے، اور یہ خودکش بمباری میں آدمی خود مرتا ہے اپنے ہاتھ سے۔ کبھی نہیں دونوں کو ایک دوسرے سے ملا سکتے ہیں۔ اور میں پہلے ایک عمومی بات بتا دے تو ان کی جتنی استدلال ہیں، جتنی دلیلیں ہیں ان کی، سب میں یہی چیز ہے، یہ خودکش بمباری کو جس کے اندر آدمی خود اپنی جان اپنے ہاتھ لیتا ہے، اس کے لیے استدلال ایسی روایتوں سے کرتے ہیں، ایسے واقعات سے کرتے ہیں جہاں آدمی دشمن کے ہاتھ سے مارا جاتا ہے۔ دشمن کے ہاتھ سے مارا جانا یہ تو شہادت ہے، اس کو خودکشی نہیں کہیں گے۔ دوسرا آپ کو کوئی مار رہا ہے، اس کو خودکشی کیسے کہیں گے؟ اور یہاں آدمی خودکش بمباری جو ہے، سوسائڈ میں بم جو ہے، اس میں آدمی خود مرتا ہے، اپنے ہاتھ سے مرتا ہے، یہ خودکشی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک خودکش بمبار پہلے خود اپنی جان لیتا ہے خودکشی کر کے، پھر ایک امید ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ دوسرا بھی مر سکتا ہے، اور یہ کوئی یقینی بھی نہیں ہوتا، کیونکہ کبھی کبھی یہ تو خود ہلاک ہو جاتا ہے مگر اس کے ساتھ کوئی دوسرا مرتا ہی نہیں، بلکہ ممکن ہے کچھ املاک کی تباہی ہو جائے، کچھ پراپرٹی ضائع ہو جائے، یا کوئی زخمی ہو جائے، مگر اس کا مرنا تو یقینی ہوتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو خودکشی سے نہیں بچا سکتا، اور خودکشی معلوم ہے اس کا انجام جہنم رسید ہونا ہے، کتنا بھی دن وہاں رہے۔ تو ایسی صورت میں استدلال کرنا ایسی روایتوں سے بالکل مناسب نہیں ہے، خاص طور سے میدان جنگ والی روایتوں سے۔ ان کے پاس تیسری دلیل ہے، سنن ترمذی کی ایک بڑی سی حدیث ہے، 2972 نمبر حدیث، ان اسلم ابی عمران انتجیبی قال كنا بمدینة الروم
فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم فخرج إليه من المسلمين مثلهم وأكثر وعلى أهل مصر عقبة بن عامر وعلى الجماعة فضالة بن أبي فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيه فصاح الناس وقالوا سبحان الله يلقي بيده إلى التحلقة فقام أبو أيوب الأنصاري فقال أيها الناس إنكم لتؤولون هذه الآية هذا التأويل وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصره فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصره فلو وقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. اسلم ابو عمران تجھے بھی کہتے ہیں کہ ہم روم کے شہر میں تھے، رومیوں کی ایک بڑی جماعت ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے نکلی تو مسلمان بھی انہی جیسی بلکہ ان سے بھی زیادہ تعداد میں ان کے مقابلے کے لیے نکلے. مقابلہ ہو رہا ہے برابر برابر کا، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے زیادہ تعداد میں نکلے مقابلے کے لیے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مصر کے گورنر تھے جو، اور فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کے سپہ سالار تھے. ایک مسلمان رومی صف پر حملہ آور ہو گیا، ایک مسلمان رومی صف پر گیا، حملہ آور ہو گیا، یعنی دشمنوں کے صف پر، اور اتنا زبردست حملہ کیا کہ ان کے اندر گھس گیا. لوگ چیخ پڑے، کہنے لگے سبحان اللہ، اللہ پاک برتر ہے، اس نے تو خود ہی کو اپنے آپ کو ہلاکت میں جھونک دیا. یہ سن کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا لوگوں تم اس آیت کی تعویل یہ کرتے ہو، یعنی جو قرآن کے اندر ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اس کو یہاں جنگ پر فٹ کر رہے ہو. یہ آیت تو ہم انصار کے بارے میں اتری ہے، جب اللہ نے اسلام کو طاقت دی اور اس کے مددگار بڑھ گئے تو ہم میں سے بعض لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ کر کے رازداری سے آپس میں کہا کہ ہمارے مال برباد ہو گئے، یعنی ہماری کھیتی باڑیاں تباہ ہو گئی ہیں. اللہ نے اب اسلام کو طاقت اور قوت دے دی ہے، اس کے حمایتی اور مددگار بڑھ گئے، اب اگر ہم اپنے کاروبار اور کھیتی باڑی کی طرف متوجہ ہو جاتے تو جو نقصان ہو گیا ہے اس کی کمی پوری ہو جاتی. چنانچہ ہم میں سے جن لوگوں نے یہ بات کہی تھی اس کے رد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تھی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو ہلاکت یہی تھی کہ مالی حالت کو سدھارنے کی جد و جہد میں لگا جائے اور جہاد کو چھوڑ دیا جائے. یہی وجہ تھی کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کی ایک علامت اور ہدف کی حیثیت اختیار کر گئے تھے، یہاں تک کہ سرزمین روم میں مدفون ہوئے. سنن نبی داؤد کی بھی یہی روایت. تو اس روایت سے انہوں نے استدلال کیا ہے کہ کس طرح سے ایک شخص دشمنوں کی فوج میں گھس گیا. یہ ان کا موضع شاہد ہے. تو یہاں وہی جواب ہے کہ اس روایت میں خودکشی کا جواز نہیں ملتا، کیونکہ یہاں ساتھ میں پوری ایک منظم فوج ہے اس کے دفاع کے لیے، اور پھر اس کا مرنا یقینی نہیں ہے گرچہ دشمنوں کی فوج میں گھسا ہے، کیونکہ وہ تلوار کے ساتھ گھسا ہے، ساز و سامان کے ساتھ گھسا ہے. دوسرے یہ کہ یہ خودکشی نہیں کرتا، یعنی اپنی جان خود سے نہیں لیتا ہے، بلکہ یہ دشمنوں کو مارنے کے لیے جاتا ہے، اور وہاں پر یہ احتمال رہتا ہے کہ اسے بھی دشمن مار دے، اور یہ تو شہادت ہے نہ کہ خودکشی.
خودکشی کو شہادت کیسے کہیں گے؟ جو تنہا جا کر کے اپنی جان مار دیتا ہے، پلس اس کے پیچھے کوئی منظم فوج بھی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے دشمن فوج مسلم بستیوں پر بے رحمی سے حملہ کرے اور سینکڑوں بلکہ کبھی کبھی ہزاروں معصوم جانوں کو مار دیتی ہے اور بستی کی بستی تباہ کر دیتی ہے، اور اس کا سبب یہی خودکش بمبار ہوتا ہے جو خود اپنی جان گنواتا ہے اور اپنے ساتھ ہزاروں معصوموں کو مرواتا ہے، جس میں کبھی کبھی دشمنوں کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ وہ نکلتا ہے، جوش میں آتا ہے، اس کو پمپنگ کر دیا جاتا ہے، برین واش کر دیا جاتا ہے، نکل جاتا ہے دشمنوں کی سرزمین میں اور وہاں جا کر کے خود کو بم سے اڑا لیتا ہے، کوئی نہیں مرتا ہے۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی تو پراپرٹی بھی ضائع نہیں ہوتی، لیکن دشمن اسی کا بہانہ بنا کر کے مسلم بستیوں پر حملہ کرتا ہے، میزائل برساتا ہے، گھروں کو تباہ کر دیتا ہے، کتنی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں اس بمبار کی وجہ سے۔ اس لیے اس طرح کی حدیثوں سے استدلال نہیں کر سکتے ہیں خود کچھ بمباری کے لیے، اور ایسے گھناونے عمل کو استشہادی عمل نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور ان کے پاس دلیل ہے، چوتھی دلیل مشہور واقعہ ہے جنگ یمامہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قبیلے بنو حنیفہ، مسیلمہ کذاب جس کا نام سنا ہوگا آپ سب نے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، بہت سارے مرتدین اس کے ساتھ ہو گئے تھے، اس کو نبی مان بیٹھے تھے۔ تو جو مرتدین کے خلاف لڑائی چل رہی تھی بہت طویل ہو گئی، جنگ یمامہ کا وقت تھا، اس کا ایک بہت بڑا باغ تھا، حدیقۃ الموت، حدیقۃ الرحمن وہ کہا کرتا تھا اسے۔ اسی میں جا کر کے وہ قلعہ بند ہو گیا۔ جب مسلمانوں نے اسے گھیرا، بہت سارے صحابہ اس میں شہید ہوئے۔ اس میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ لوگ قلعہ بند ہو گئے حدیقہ کے اندر، تو انہوں نے درخواست کیا کہ مجھے ڈھالوں سے اٹھا کر کے کسی طرح سے اس میں پھینک دیا جائے، قلعے کے اندر گیٹ کے پاس، اور میں مزاحمت کر کے جا کر کے گیٹ کھولنے کی کوشش کروں گا۔ تاکہ اس میں گھس کر کے دشمنوں کا قلع کما کیا جا سکے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، ان کو ڈھالوں پر رکھ کر کے اٹھا کر کے اندر پھینک دیا گیا۔ دشمنوں نے حملہ کیا، انہوں نے مزاحمت کی اور کسی طرح سے گیٹ کو کھولنے میں کامیاب ہو گئے، اور اس طرح سے مسلمان اس قلعے کے اندر گھس گئے اور جا کر کے تمام دشمنوں کا صفایا کر دیا۔ لڑائی ہوئی، زبردست لڑائی ہوئی، اندر بہت سارے مسلمان بھی شہید ہوئے۔ وحشی بن حرب نے نشانہ دیکھ کر کے مسیلمہ کذاب کو مار دیا نیزے سے۔ کہتے ہیں براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو دیکھا گیا تو 80 زخم آئے ہوئے تھے، لیکن صحیح سالم کامیابی سے نکل آئے، گیٹ کو کھول دیا جا کر کے۔ کمانڈر اس وقت جو تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے علاج کے لیے ایک شخص کو متعین کر دیا۔ بڑی بہادری کا کام انہوں نے کیا تھا۔ ابن عبد البر نے اس روایت کو استیاب کے اندر، ابن المبارک نے کتاب الجہاد کے اندر، امام طبری نے تاریخ طبری وغیرہ میں، اور تاریخ کی بہت ساری کتابوں میں یہ واقعہ منقول ہے۔
اس کا کیا جواب ہے؟ اس سے استدلال یہ لوگ کیسے کرتے ہیں؟ وجہ استدلال کیا ہے کہ انہوں نے یہ درخواست کیا کہ ہمیں اندر ڈال دیا جائے. بھائی کیا وہ اپنی جان دینے گئے تھے؟ وہ تو ان کی بہادری بتاتی ہے اس قدر. وہ بڑے بہادر تھے. ابھی ہم بتائیں گے وہ ان کی بہادری کا عالم کیا تھا. اسے تو ان کی بہادری کا پتہ چلتا ہے کہ وہ بہادر تھے. انہوں نے کہا، ہمت کیا کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ دشمنوں کا کچھ سامنا ہوگا، مزاحمت کر لیں گے اور کسی طرح سے گیٹ کھول دیں گے. اور یہی کیا انہوں نے. یہ کہتے ہیں دشمنوں کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو ڈال دیا. اور یہ استشہادی عمل کرتے ہیں، ان کا کام یہی ہوتا. لیکن یہ بار بار بات کہی گئی کہ وہ تو خود کو مارنے جاتا ہے. یہاں برا ابن عازب کیا انہوں نے خود کو مارا؟ کیسے بچ کے چلے آئے؟ اگر بچتے بھی نہیں تو ان کو دشمن مارتے، اور یہ تو شہادت ہے. خود یہ واقعہ جو بتایا جاتا ہے برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان کو اندر ڈال دیا گیا تھا، اس پر کافی اختلاف ہے کہ کیا یہ واقعہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے. حقیقت یہ ہے کہ روایتوں کے جو اصول ہے اس اصول کے مطابق یہ صحیح نہیں ہے. اس پر پورا ایک تفصیلی رسالہ ہے، النظارہ لمنتحری فلسطین و اطفال الحجارہ. اس کے اندر لکھا ہوا ہے سند پر تفصیلی بحث کر کے کہ اس واقعے سے استدلال صحیح نہیں ہے. سند کے اعتبار سے یہ واقعہ ثابت نہیں ہے، گرچہ مشہور ہے. کون سا واقعہ؟ یہی واقعہ کہ مطلب ان کو ڈھال پر بیٹھا کر کے اندر پھینکا گیا تھا، یہ واقعہ. کہتے ہیں کہ اس کے اندر مجہول راوی، خود قبیلہ بنو حنیفہ کہ ایک آدمی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور وہ شخص مجہول ہے. ظاہر سی بات ہے اگر مجہول راوی کوئی واقعہ نقل کرے اس کی طرف سے، مجہول راوی کی طرف سے ہو تو کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ دوسرے کہ اگر ہم اس واقعے کو صحیح مان لیتے ہیں کہ ان کو پھینکا گیا اندر، تو خود کچھ بمباری کے لیے اس پر ہم جواز نہیں پکڑ سکتے. کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ برا ابن عازب ایک جانباز سپاہی تھے، دشمنوں کی صفوں میں گھس کر لڑنے والے تھے. اسی لیے خود کو قلعے میں گھسنے کے لیے کہا تھا، نہ کہ جان دینے کے لیے. چنانچہ معلوم رہے کہ آپ کی شہادت وہاں نہیں ہوئی. آپ کی شہادت تستر کی جنگ میں ہوئی تھی جب فارسیوں سے لڑائی کر رہے تھے، اور ان فارسی مجوسیوں کے سردار جو تھا ہرمزان، اس سے آمنے سامنے مقابلہ کر رہے تھے. کیا یہ داعشی اس طرح دو بدو مقابلہ کے لیے آمنے سامنے آ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں. اور یہ کہ برا ابن عازب کو اپنی ہلاکت کا یقین نہیں تھا، اور یہی ہوا بھی، جبکہ خود کچھ بمبار کے لیے ہلاکت یقینی ہوتی ہے. اور مزید اس کے پیچھے کوئی منظم فوج بھی نہیں ہوتی ہے جو اس کا ساتھ دے، جبکہ وہاں ایک منظم فوج تھی. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، جو گیٹ کھلتے ہی اندر داخل ہو گئے اور مرتدین کا کام تمام کر دیا. وحشی بن حرب نے اسی جنگ میں مسلمہ کذاب کو قتل کیا تھا. چنانچہ اسلام کے اندر شرعی جہاد ہے طاقت کے بقدر، تاکہ کلمہ توحید کی سربلندی ہو، نہ کہ خودکشی کر کے مسلمانوں کی مزید تباہی کا باعث بنا جائے. اگر بغور جائزہ لیا جائے تو ایک عقل مند مومن صاف دیکھے گا کہ خودکش حملوں میں دو فساد کے بیچ ایک ادنا سی مصلحت گم ہو کر رہ جاتی ہے. اس کی تفصیل کیا ہے؟ تفصیل یہ ہے کہ مصلحت وہ جو چھوٹی سی وہ کیا ہے؟ دو فساد کے بیچ میں وہ چھوٹی مصلحت کیا ہے؟
کہ دشمن کا کچھ نہ کچھ نقصان ہو، یہ ایک مصلحت ہے چھوٹی سی۔ اور دو، فساد کیا ہے؟ پہلا فساد اور نقصان تو خودکشی ہے، جس کی اسلام میں سختی سے ممانعت ہے، اور اس پر عذاب جہنم کی وعید اور سزا بھی آئی۔ دوسرا فساد اور بگاڑ اس خودکش بمباری کے نتیجے میں دشمن فوج کا بے تحاشا مسلمانوں کا جانی مالی نقصان پہنچانا۔ اب آپ خود سوچیں کہ دشمن کا تھوڑا سا نقصان پہنچانے کے چکر میں اپنی آخرت تباہ کرتے ہیں یہ خودکشی کر کے، اور دوسری طرف اپنے پیچھے پوری تباہی چھوڑ کر جاتے ہیں یہ تکفیری داعشی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک معمولی مصلحت جو کوئی ضروری بھی نہیں کہ وہ پوری ہو جائے، اس کی خاطر یہ لوگ دو تباہی مول لیتے ہیں، اپنی آخرت برباد کرتے ہیں اور اپنے پیچھے دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی تباہی کا سبب بنتے ہیں، اور پھر اپنی عقل پر ماتم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے داعشیوں، خارجیوں اور تکفیریوں سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔